معزز محترم برادران ملت اسلامیہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ جو ہفتوں میں ذکر کیا تھا جو وہابیت ہندوستانی سرزمین پر کس طرح بویا، اس پر ذکر کیا تھا۔ تو ہمارے سامنے جب قرآن پڑھ کے آتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ادعونی استجب لکم، سب آیتیں لے کے آتے ہیں، ہم پراگند ہو جاتا ہے۔ جب ہم اسے آسانی سے اسے جھڑ جب گھودتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے سب وہیں سے آیا، سب ختم ہے۔ تو اس لیے ہم جھڑ گھود کا کام کرتے، اسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ سب جو خرابیاں ہیں بناوٹی، اس کی حقیقت نہیں۔ تو لوگوں کو یہ مذہب کو، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو سامنے تھوپا جاتا ہے یہ بڑا نیک ہے، ویسا آدمی، اصل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خود ہی انہوں نے کہا ہوا ہسٹری میں نے پڑھا کچھ ہفتے میں، آگ لگی ہوئی۔ آگ کیوں نہیں لگے گی؟ اصل کو چھپایا گیا ہے، جو نئے نسلوں سے چھپایا گیا ہے۔ جب چھپایا گیا تو نئے نسل کو برداشت نہیں، ارے آپ اسماعیل دہلوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا اسماعیل دہلوی کو، یہ ان دیوبندیوں نے ہی لکھا ہے، اس کو ہی سننے کو انہیں برداشت نہیں۔ کیوں؟ ان دیوبندیوں نے ہی اسی آدمی کو چھپا کے بہت بڑا بتا کے دکھایا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، آوارات یہ سب باتیں آپ کو گزشتے میں کتابوں سے ہی، دیوبندی کی کتابوں سے ہی ہم نے سنایا تھا۔ اب ایک اور بار آپ کو ذکر کر کے یاد دلاتا ہوں، دہلوی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے 1789 میں پیدائش ہے، 1868 میں ختم ہو گئے تقریباً، اور 49-50 سال تک کی زندگی جیے۔ اب وہ پڑھتے وقت کیا تھا حال؟ پڑھتے وقت مدرسے میں کبھی پڑھائی نہیں کیا تھا، دلچسپی بالکل نہیں تھا، تماشوں میں دلچسپی تھا، کبھی جسمانی جو مشقیں ورزشیں کرتے تھے، کبھی یمنا میں تیرنے کی شوق ہے، 2-3 کلومیٹر پانی میں تیرنے کی شوق ہے، کبھی تو ڈبکی لگا کے پریکٹس کرنے کی شوق ہے، کبھی تو گھوڑا سواری کرنے کے، کبھی اکھاڑے میں لڑائی کرنے کے شوق ہے، کبھی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی روڈ پر جو ہے ننگا پاؤں چلنے کا پریکٹس کرتے ہیں، کبھی تو پوری رات جھکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں تھا۔ تو یہ اور بھی ہے بہت سارے اس طرح کا ڈرامے کے علاوہ، اصل میں کبھی بھی علماء اور اسلافوں سے دین نہیں پڑھا تھا، یہ تک میں نے بتا رکھا۔ پھر یہ بھی بتایا فتنے شروع کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ فتنے کی شروعات دہلی میں نے آپ سے یہ بھی بول رکھا تھا، ایک دن الوداع کا دن تھا، تقریر وہ کرتے، اب وہ کرتے فتنے شروع کر دیتے، وہاں سے تقریر شروع ہوئی، بڑا مقرر ہو رہا ہے۔ اب مقرر کا کیا حال ہے اب میں بتاتا ہوں۔ خود اپنے من گھڑت بیان بازی کرتے تھے، نہ قرآن کے مفسرین کی معنی دیکھتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے اب دہلوی حیرت بولے، کیونکہ ہم خود بھی، میں نے بولا کوئی بھی لفظ میرے طرف سے نہیں ہوگا، سب انہی کا ہوگا، ساری بات انہی، ابھی بھی بولا انہی کی کتاب کی بات ہے، والغرض میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھیے مفتی صدر الدین بھیجے تھے کہ آپ قرآن شریف کی فلاں آیت پر وعظ فرمائے گا، اسماعیل دہلوی سے وہ کہلا کے بھیجے تھا، آپ یہ آیت پڑھ کے تقریر کرو گے۔ پھر وہ اس آیت کی تفسیر، مولانا صاحب کون؟ مفتی صدر الدین صاحب عالم تھے، تم اس میں تقریر کرنا اس آیت پہ۔ پھر دیکھتے ہیں انہوں نے اس کی تفسیر اپنے گھر میں دیکھ کے آتے ہیں، یہ اندازہ کرنے کے لیے دیکھیں کیسی اس تفسیر کا مضمون مولانا شہید سناتے ہیں۔ مگر جب وہ واضح سنتے تھے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مولانا صاحب نے بیان فرمایا ہے بالکل نئے نکات میں جو ان کے کانوں میں کبھی نہیں پڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتاب انہوں نے ساری کتابوں، مولانا تھے، کتاب اٹھا کے دیکھا، آج یہ تفسیر جو انہیں میسر ہے وہ سب دیکھا ہے، انہیں پتہ ہے وہ ایک ہی مدرسہ اور ایک ہی مکتبے سے کام لے لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج اسماعیل کی تقریر کیسے ہیں، یہ آیت میں تقریر کریں گے کیسا کریں گے بتاتے ہیں، اور کوئی بھی تفسیر کی مطابقت نہیں، نئی باتیں سنائے جا رہا ہے تفسیر کا معنی۔ معلوم ہوتا ہے جو کچھ مولانا صاحب نے فرمائے بالکل نئے نکات میں جو ان کے کانوں میں کبھی نہیں پڑے۔ پھر آگے دیکھتی ہے، بڑی بات دیکھو، ہمارے بزرگوں کو مانتے نہیں، انہیں کوئی کرامات وغیرہ کو بہت انکار کرتے ہیں، یہ خدا داد ذہانت، کیونکہ یہ اپنا من گھڑت جو بولنے کی طاقت کو کیا بولا؟ خدا داد ذہانت، اللہ نے ایسے ڈائریکٹ دیا ہوا دھیانت۔ اور آگے دیکھو ربانی انکشاف تھا، اللہ نے انہیں غیب کی علم دیا، ربانی طرف سے غیب۔ نبی کے بارے میں کیا بولے لوگوں نے؟
ہے نبی غیب نہیں جانتے، اگر بولے گا تو یہ غلط بات ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے۔ لیکن جب اس کے بارے میں جب قصیدہ پڑھتے ہیں تو وہی دیوبندی کہتے ہیں ربانی انکشاف ہے، یعنی اللہ نے اس کو غیب دیا۔ کیا مسلمان اتنے جنون ہیں کہ ہمارے نبی کو علم غیب نہیں، اور آپ کو یہی بھی مانو اور اسماعیل دہلوی کو آپ مان جانا اسے انکشاف میں ربانی ہے، اللہ غیب دیتا ہے، کتنا پاگل مذہب ہونا چاہیے۔ ہم نہیں گر سکتے ایسا، تو اس لیے دیوبندیوں اس پر وہ لوگ ضرور دیکھیں کیا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہو، یا یہ دیوبندی نے سازش رچا ہو، کہیں میرے جیسے مولویوں کے لیے مادہ بنا کر ڈال رکھا ہو تاکہ اسماعیل کی حقیقت مولانا آپ پڑھ لے رہے، جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی کرا ہو۔ یہ مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ کچھ بھی اپنے مرضی سے نہیں کہنا چاہیے، قرآن و حدیث اور علماء اہل سنت انہیں ہی اللہ نے اتھارٹی دیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہماری آیتوں کو من گنت طور طریقے سے بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہو، وہاں سے بھاگ جاؤ، روگردان ہو جاؤ، قرآن وہاں نہ بیٹھو۔ اور یہ قرآن فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوہ مقعدہ من النار، کوئی بھی شخص قرآن اپنے دل سے بیان کرتا ہے وہ اپنے جہنم میں سیٹ بک کرا دے۔ اسماعیل دہلوی کیسا کرتے تھے؟ نئے نئے نکات، ربانی انکشاف۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا اپنا من گھڑت طور پہ کوئی بیان کرتا ہے وہ اپنا سیٹ جہنم میں بک کر دے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، امام احمد نے روایت کیا حدیث ہے۔ اب اسماعیل دہلوی کی غلط بیان لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہا ہے نا، انہیں قرآن حدیث پڑھوا کے دھوکہ دے رہا ہے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایک نیا جدید مذہب، اور یہ جدید مذہب انہوں نے تیار کر دیا۔ میں نے نہیں کہا جدید مذہب تیار کر دیا، دیکھو میں اب مرزا حیرت دہلوی کی کتاب سے پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں، اس لیے اس معرکہ رائی میں میرا کوئی نفسانی غرض شامل نہیں ہے، اسماعیل دہلوی کہتے ہیں، نہ زبان پر وہ نہ دل میں کوئی دنیاوی آرزو ہے، میرا مقصد صرف دین محمدی کی اشاعت ہے۔ آپ نے کبھی دین محمدی کوئی سنا ہے؟ دین محمدی، یہ دین محمدی کس کا دین ہے پتہ ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ ہم وہابی جو بولتے ہیں اس کا اصلی نام کیا تھا؟ محمد، اس کے اصلی نام سے منسوب کر کے محمدی دین بنایا۔ آپ کو شک ہے؟ نہیں حضرت یہ ایسا نہیں، میں ابھی بتاتا ہوں، آگے پڑھتے سناتا ہوں۔ اب انہوں نے اپنے ایک دین محمدی کا مقصد پر، اسے اشاعت کرنے کا مقصد پر شامل کر دیا، یعنی اپنا کوئی نیا ایک مذہب، اس کا نام لگایا مسلم سنی حنفی، یہ کچھ نہیں، دین محمدی۔ کیا نام ہے؟ دین شریعت محمدی ہم نے سنا ہے، دین محمدی نہیں، ہم نے سنا اسلام، دین اسلام۔ قرآن بھی فرمایا اپنا مذہب کا نام دین اسلام، محمدی نہیں فرمایا۔ قرآن دیکھیے آل عمران 19 آیت دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں مقبول کردہ مذہب اسلام۔ حضور سے ایک اور جگہ میں آیت میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور آپ کو ہم نے، میں مختصر بتاتا ہوں، آپ کو ہم نے ساری نعمتیں پورا کر دیا اور اسلام کو ہم آپ کو پسندیدہ دین بنا کر دیا، دین محمدی نہیں، دین اسلام دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ سورۃ المائدہ میں 3 نمبر آیت ہے۔ ایک اور آیت میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی اسلام دین سے ہٹ کر کوئی دین مذہب بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارے میں ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران میں 85 نمبر آیت ہے۔ یہ سب جگہ میں اللہ نے دین اسلام، مذہب اسلام، یہی اللہ کے پاس مقبول ہے۔ لیکن اسماعیل دہلوی کیا کہتے ہیں؟ میرا مقصد صرف دین محمدی کی اشاعت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے دین محمدی نیا ہے، اس کے تائید کرنے والا عبارت اور بھی آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔
دیکھیے مرزا حیرت دہلوی دلی کا حال بتاتے ہیں، نہ کسی کو محمدی دین کی خبر تھی اور نہ کوئی حنفی مذہب کو جانتا تھا۔ دلی کا مسلمان کے بارے میں لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے زمانے میں دلی کی مسلمان کا حال لکھتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، نہ کسی کو محمدی دین ہے کسی کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ایسا دین ہی نہیں تھا، دین اسلامی سب کو پتا تھا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ بات جھوٹ ہے، نہ کوئی حنفی مذہب سارے علماء، ہزاروں علماء شاہ ولی اللہ دہلوی کے مدرسے میں پڑھتے تھے پورے دنیا سے، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن ایک یاد بس سچ بول دیا، کسی کو دین محمدی کسی کو نہیں پتا تھا، اور نہ کوئی امام مالک نہ سچا پیر تھا، نہ امام شافعی کے اصول فقہ کا کسی کو علم تھا، اور نہ امام حنبلی کو کوئی تقلید کرتا تھا۔ ایسے ایک عجیب اندھیری مچا ہوا تھا دلی میں۔ یہ بات ان میں ایک بات ٹھیک ہے، کسی کو دین محمدی نہیں پتا تھا، یہ اپنا خود کی دین ہے۔ اب وہ تائید کرتے ہوئے آگے پڑھیے، یہ بات دیکھیے مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں، آیات طیبہ نام میں کتاب لکھی اسماعیل دہلوی کے قصیدے کے لیے، پیارے شہید نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی زبان سے یہ نکلوا دیا کہ ہم محمدی ہے۔ سب سے نعرہ کیا لگایا؟ ہم محمدی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مسلمان ہوتے تو محمدی کیوں کہا بارے؟ ہم محمدی، ان کا نیا تھا۔ دیکھیے، اور چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ اس ضلع میں اتنے محمدی آبادی ہیں، محمد آبادی اتنے نیا۔ اسماعیل دہلوی آنے کے بعد، اس کی تقریریں سننے کے بعد چاروں طرف سے ابھی نیا اپڈیٹ ہو رہا ہے، نیا دین پر کتنا لوگ ہوتے ہیں۔ بتاتے ہیں اس ضلع میں اتنے محمدی آباد ہے، اور اس ضلع میں اتنے تعداد ایسا، اور اتنی تعداد اسلامیوں کی ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اسلامیوں کے الگ، محمدی الگ، یعنی ان کا جو مذہب ہے اور اسلام سے ہٹ کر ہے محمدی ہے، یہ الگ ان کے حساب لکھتا تھا۔ یہ کتاب میں ہے کہ مولانا شہید کی، اور پھر آگے بولتے ہیں ان کے کیا حال دیکھیے، مولانا شہید کی تائید غیبی، یعنی علم غیب، اسی کی کتاب میں بولا تقویت الایمان میں، اگر کوئی نبی علیہ السلام علم غیب رکھتا ہے کوئی بولے گا کافر ہے۔ اب دیکھیے وہ اس کے لیے کیا حال ہے، اور شہید کی تائید غیبی سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ نے علم غیب ایسے بڑا دیا ہوا، سمجھنا چاہیے کہ ان کی سلطنت خود بخود بڑھتی جاتی تھی۔ اب آگے دیکھیے، اپنے کبھی کسی ضلع یا ریاست کو اپنے قبضے میں کر کے کچھ جزیہ نہ چاہا، نہ ملک کا کوئی حق مانگا، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ التجا کی جاتی تھی کہ بدعت و شرک سے طائف ہو جاؤ اور دین محمدی کی سوسائٹی کے پیچھے ممبر بن جاؤ۔ انہوں نے ایک مذہب بنایا دین محمدی، بس آپ کچھ بھی مت کرنا، ہم نئے جو کھڑا کرنے جا رہے ہیں، ہم لڑنے جا رہے ہیں، یہ پنجاب کی بات لکھتے ہیں اور لکھ کے بتاتے ہیں، وہاں ہمارے اتنے التجا تھا، آپ دین محمدی کا ممبر بن جاؤ۔ کسی بھی ایک کافر کو لڑائی میں مسلمان نہیں بنا ذکر ہے کبھی، لیکن یہ مسلمانوں کے بیچ میں جا کے یہی کرتا تھا، تم دین محمدی میں بن جاؤ۔ یعنی یہ دین محمدی کس کا دین ہے؟ محمد بن عبد الوہاب کا دین ہے، اور اس کے ایجنٹ کون تھا؟ اور یہ محمد اسماعیل دہلوی ہے، اور وہ کیا لوگوں سے مانگتے تھے؟ آپ سب دین محمدی میں آ جاؤ مسلمانوں۔ نیا مذہب لا کر کڑا کر دیا ہے، اس کی جو ریکارڈ اور بھی کئی حوالہ ہے، میں توڑ آپ کو دکھایا۔ دین محمدی دھوکے میں شریعت محمدی کا نام نہیں ہے، ان کا مذہب جدید تھا، اس کو تائید کرنے والا جو حوالہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے، اور اس کا گروہ کو کہتے کیا تھے لوگ؟ ان کے جو گروہ ہے جو پارٹی کو کیا کہتے تھے؟ جب اس قسم کے واد ہونے لگے تو 2-4 جگہ لاٹھی بھی چل گئی دہلی میں ان کی تقریر میں، کیونکہ لڑائی ہو گئی مسلمانوں میں، کیونکہ ابھی محمدیوں کا گروہ بھی بڑھتا جاتا تھا دہلی میں، دھیرے دھیرے محمدی بن رہا ہے۔ محمدی مطلب محمد بن عبد الوہاب کا دین میں لوگ دھیرے دھیرے بڑھ رہے دہلی میں مسلمان، اور نا اتفاق ہونے لگا اور بٹوارہ ہونے لگا، مسلمان میں پھوٹ ڈالا اسماعیل دہلوی۔ پھر آگے دیکھیے، فتنہ بہت بڑھ گئے دہلی میں، اور مسلمانوں نے سب مل کر حکومت انگریزی کی تھی، سب نے شکایت کر لی، اس کی تقریر روکو، اسماعیل فتنہ بہت کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کوتوالوں کے نام میں حکم نامہ بھیج دیا گیا، آئندہ مولوی اسماعیل صاحب کی وعظ کہنے پر نہ پائے، روک لگا دیا۔ لیکن یہ روک بس ٹیمپرری کچھ دن کے لیے تھا۔ یہ مرزا حیات اپنے حیات طیبہ میں بتاتے، اس کے بعد چند دنوں میں اسماعیل کا پاور دیکھیے،
خود کھول دیا اور تقریر کرنے لگے. جب سارے دلی والوں نے اور ان کے تقریر روکنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے دستخط لگا دیا تھا, ہزاروں لوگوں نے, کیونکہ ان سے تقریر نہ کروائے, اسلام میں پھوٹ ڈال لیں, اس میں چند دنوں کے لیے تقریر رک گیا. اب ان کا پاور رسوخ دیکھیں, اسماعیل دہلوی کو اس زمانے میں سارے مسلمان کو نا اتفاق کرنے والے, ان کی طاقت دیکھو. کیوں؟ یہ خود ایجنٹ تھا انگریز کا. اب میں آپ کو ثبوت اور پیش کرتا ہوں. مولانا شہید کی تقریر اور تحریریں فطرتی اثر بہت تھا, اور ساتھ ہی اس کے درخواست دینے پر آپ کو بھی یقین تھا کہ ضرور مجھے سرکار کمپنی کی طرف سے وعد کہنے کا حکم ضرور ہو جائے گا, اس کا یقین تھا. پھر آگے دیکھیے یہ خود کہاں جاتے ہیں, دیکھیے انگریزوں سے, اور یہ کس قدر انگریزوں میں اس کا رتبہ تھا, حدمت تھی. آخر شاہ صاحب نے یہ ارادہ کیا خود ریزیڈنٹ سے ملے اور اس سے گفتگو کرے تو یہ تردد دور ہو. اس کے لیے اس نے کیا اسماعیل دہلوی نے سیدھے کوٹری پر پہنچے, سرکاری اور ریزیڈنشیل سرکاری بڑا پدادھیکاری کے کوٹری پر پہنچے. ساتھ میں کون ہے؟ صرف مولوی عبدالصمد بنگالی, ایک لڑکا, ایک متعلم لڑکا تھا. یہ فضل حق خیرآبادی کے شاگرد تھے, بچے تھے, اچھے بچے. ان سے مناظرہ, بڑی بات ہے, تاریخی بات ہے, مناظرہ کرنے چلے گئے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کر لی. وہ بچہ تھا, وہ جلدی ایک پلٹ گیا. ان 4-10-15 مولوی آئے تھے, ایک پلٹ کے ایک اچھا بچہ ان سے مرید ہو گیا. یہ ہے جو بنگالی, جو عبدالصمد, دھیان رکھنا. اور محمد عبد الرحیم محدث تھے, اور ایک آپ کے منشی میرا لال, جنہوں نے ان کی علم اور تقریر حدیثیں جو لکھتے ہیں ال پر, کوئی اور نہیں مسلمان, تو میرا لال یہ تھے. اور خدمت کا یہ سب خدمتگار تھے. یہاں جائے جب ڈی ایم یعنی مجسٹریٹ, یہ جو اس کا پاس جب آپ دفتر میں جا رہے تھے تو کیا ہوا, اور آپ نے جائیں اطلاع کرائی کس جگہ میں ملاقات, اپوائنٹمنٹ سب لے لی. جو ہی ریزیڈنٹ نے سنا کہ شاہ اسماعیل آئے ہیں تو فوراً باہر نکل آیا. کون؟ انگریزی سر باہر آئے, اور باہر براندے سے آ کر لے گیا. اتنے بڑا آدمی انگریزوں کے لیے براندے سے استقبال. ارے اسماعیل تم آئے ہو, کیوں؟ یہ پورا پھوٹ ڈال رہا ہے مسلمان میں, بالکل پھوٹ ڈالنے والا تقریریں کر رہا ہے, مزہ دے رہا ہے مسلمان کا آپس میں لڑوا ہو, اور ہمیں یہ پورا دیش اپنے قبضے میں کرنا. تو یہ بڑھیا ملا ہے یہ جو ملا, تو اس لیے وہ آتے ہی کیا کرا, سرکاری ادھیکاری بار براندے میں اٹھ کر لے گئے. ڈی ایم صاحب آپ کا براندے میں اگر استقبال کرتے تو آپ کتنے بڑی عظیم ہستی ہے, تو وہ لے کر گئے آپ کو. پھر کیا گئے, اور براندے سے آ کر لے گئے, حد سے زیادہ عزت کی, اور بار بار یہ کہا آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا, آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا, میں نوازش کیا آپ نے. یہ انگریز نے بولا, یہ مرزا حیات دہلوی کہتے ہیں, میں نے یہ کیوں پڑھا, یہ بالکل انگریزوں کا ایجنٹ ہی کا کام کرتا تھا. اس لیے انگریز کس قدر عزت کرتا تھا اس زمانے میں, جبکہ ایک چھوٹا سا ملا تھا, پورے مسلمان کو نا اتفاق کرنے والے ایک ملا کو انگریز کا وہ جو بڑے آفیسر اگر عزت کرنا ہوگا تو یہ لڑکے کا جو رتبہ اس کے سامنے کتنا ہے سمجھنے کے لگا. آگے میں مزید دلیل دیتا ہوں, اب آپ سمجھ گئے ہوگے. اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا. انگریز کا یہ سپورٹ دیتے نہیں دیتے, اس زمانے میں پورے مسلمان, فضل حق خیرآبادی بھی اس زمانے میں انگریز کا بڑا پوسٹ میں رہا کرتے تھے. ان کا پوسٹ صدر الصدور نام میں, یعنی جج تھا, وہ بڑے جج, قاضی القضات عربی میں گئے تو اس زمانے میں انگریز وہاں کا بڑے بڑے علماء کو وہ خود پد میں بیٹھتا تھا, کیونکہ پورے کا پورا قبضہ نہیں کیا تھا دیش کو. دھیرے دھیرے انہی میں لوگوں کو پد دے دیا, تسلی دے دیا, عالموں کو پکڑا, بڑے کو نوابوں کو پکڑا, اس طرح دھیرے دھیرے قبضہ کرنے کا طریقہ تھا. تو بڑے بڑے عالم کو دیکھا تو اپنے آپ قاضی القضات پد بھی اور دیا کرتے تھے انگریز. تو فضل حق خیرآبادی کو بھی یہ پد دیا ہوا تھا اس زمانے میں. جب اسماعیل دہلوی کا جو شروعات تھی اس زمانے میں فضل حق خیرآبادی صدر الصدور پوسٹ میں ہیں, بڑے قاضی القضات تھے. تو وہ جب یہ کام وہاں کرتے تھے تو انہوں نے تو روک لگوا دیا. پھر انہیں سمجھ میں آ گیا یہ انگریز کا طریقہ غلط ہے, انہوں نے اپنا پد لات مار کر چھوڑ دیا. پھر مسلمان کو اکٹھا کرنے لگا, سارے مسلمان سے بولنے کے دیش آزادی کرو. آپ کا پتہ ہے, اور 1857 میں جو لڑائی ہوئی تھی ان میں سب سے مین یہی تھے, فضل حق خیرآبادی تھے, اہل سنت کا بڑے علماء تھے. تو وہ عالم صاحب تھے فضل حق. اب فضل حق نے بعد میں لات مار دی, آپ کو پتہ ہے کہاں کالا پانی میں بندش ہوا گیا, کبھی مانا نہیں, سمجھوتا نہیں گرا. اسماعیل اسی زمانے میں ہیں, لیکن انہوں نے انگریز کو غلامی کر کبھی تقریر کرتا ہوں, میں اب سناتا ہوں ان کی تقریر. دیکھیے مرزا حیات دہلوی کہتے ہیں, جو ہی ریسیڈنس پیارے شہید کی درخواست کو پڑھا, اس کے نتیجے میں اب وہاں ریسیڈنس پہ گیا تو اس نے پڑھا, پھر نتیجے میں کیا ہوا, آنکھیں کھل گئی
اور انہوں نے کیا کرا؟ پریسیڈنٹ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے مولوی فضل حق صاحب نے اور 40 دن تک ان کے جو ہے تقریر روک دیا، غلط کیا، ابھی حکم لکھ دو ویل کو کھولا جائے۔ ڈی ایم آفس میں دفتر میں گیا اسماعیل دہلوی اور ڈی ایم نے آدیش دے دیا وہاں اب تقریر کرنے دے دو، یہ جو صدر صدر کالی کلات غلط کیا، فضل حق خیر آبادی نے غلط کیا ہے، 40 دن ان کی تقریر روکا، غلط کیا، آدیش دے دو انہیں تقریر کرنے دو، یہ کرا دیا۔ اب اس کی وفاداری دیکھو اسماعیل دہلوی کی طرف سے۔ اس زمانے میں سارے مسلم علماء امت کو یہ سمجھا رہے تھے ہم دیش میں اتفاق ہو جاؤ، دیش کی لڑائی میں اتفاق ہو، باہر والے لوگوں کو ہم بھگا دے۔ اسماعیل دہلوی کی تقریر دیکھیے، اسماعیل دہلوی کا ہر کام میں پرمیشن تھا، انگریز میں ہر کام میں پرمیشن تھا، اور وہ ہتھیار بھی لگا رکھ سکتے تھے، سب کچھ لگا رکھ سکتے۔ دیکھیے سر سید احمد خان، یہ دھیان رکھنا، سر سید احمد خان وہ آپ کو پتا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا بانی ہے۔ ایک اور میں بولتا ہوں، سید احمد بریلی کا، یہ نہ سمجھنی یہ تو ادھر کا ہے، سید احمد بریلی یہ بھی وہابی کی لیڈر ہے، وہ نیچر ہی ہے، وہ کسی کو نہ مانتا ہے، لیکن وہ ایک تاریخ ساز آدمی تھا، ہسٹری کا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اپنے تاریخ کی کتاب میں تاریخ کے بارے میں اپنے انصاف والی بات لکھتے ہیں۔ دیکھیے ان کی کتاب ہے مقالہ سر سید، اور اس کے حصہ نمے میں لکھتے ہیں، پس اس زمانے میں ہزاروں مسلح مسلمان، بے شمار سامان جنگ کا ذخیرہ سکوں پر جہاد کرنے کے واسطے ہندوستان میں جمع ہو گیا۔ سکوں سے لڑنے کے لیے وہابی کے لیڈروں نے کہاں لڑنے گئے؟ پنجابیوں سے۔ اسی لڑائی کے لیے انہوں نے بہت سارے ہتھیار والے، ہتھیار شدہ آدمی کو تیار کر رکھا ہے، ہتھیار بھی سب کچھ انہوں نے تیار کر دیا تھا، مگر جب صاحب کمشنر اور صاحب مجسٹریٹ کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ کو اطلاع دی، گورنمنٹ نے ان کو صاف لکھا تم کو اس معاملے میں ہرگز دستاندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تاریخ والی بات؟ یعنی اسماعیل کی جو ٹیم ہے نا، جو بنا رہے ہیں پنجاب میں لڑنے کی جو تیاریاں کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہے، اپنا ہے، اس میں ہاتھ مت لگاؤ۔ کمشنر ڈی ایم سے بول دیا اس میں ہاتھ مت لگاؤ، اپنا والا ہے۔ بعد میں ہمیں باتیں ارے انگریزوں کے، ہم نے آپ انگریزوں سے پیسہ لیا، انگریزوں سے پیسہ لیا، انگریزوں سے پیسہ لیا، انگریز نے بول رکھا یہ میں نے نہیں لکھا، یا ایسا نہ سونا یہ احمد رضا نے لکھا ہے، بولیں گے احمد رضا کا کام ہے، یہ دیوبندی نے لکھا ہے، ان کے گریبان پکڑ لینا۔ آیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے اس کی کتاب، یہ جو باتیں سر سید احمد خان لکھا اس کا مقالات کی بات ہے، تو ادھر آپ دیکھ لینا، وہ بھی آپ کے ہی آدمی، آپ ہی سے آئے ہوئے، وہ بھائی بھتیجے کے معاملہ ہے اور کوئی نہیں، ان کا نیا آپ کا الگ۔ جاؤ جو بھی عبدالوہاب کے پیچھے پڑا سب نئے کر دیا، تو کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، سبھی نہیں کہتے۔ پھر آگے دیکھیے، اب آپ کو شک ہے اسماعیل دہلوی اتنا ہی نہیں، پھر کیا بولا؟ اس میں ہرگز دستاندازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا ارادہ کچھ گورنمنٹ انگریزی کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی کا ارادہ اور سید احمد بریلی کا ارادہ انگریزی گورنمنٹ کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے، سپورٹ میں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، وہ لڑے پنجابی سے، فری میں حکومت ہمیں بھی مل جائیں گے، پھر یہ وہاں رہ جائے گا ڈی ایم یا وہاں کا بڑا آدمی، یہ سید احمد بریلوی ہو جائیں گے، اسماعیل ہو جائیں گے، ہم ان کا کان پکڑوا کے چلائیں گے، اس لیے ان سے مت کرنا، ان کو ہتھیار کرنے دو۔ جب کہ ہر آدمی کا ہتھیار چھین رہے تھے، جیسے فلسطین میں آج اسرائیلی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے تھے ہندوستان میں انگریزی لوگ، لیکن ان کے ہتھیار نہیں چھینا، بولا کرنے دو، یہ ہمارا والا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اور شک ہے اسماعیل دہلوی اپنا منہ سے کیا سناتے ہیں؟ دیکھیے، آپ سوچے یار حضرت یہ کیا سناتے ہیں، بہت ضروری بات ہو رہی، آپ کو نہیں، ہزاروں مسلمان دیوبندیوں میں پس پڑا ہے، جب حقیقت کھلتا ہے تو پھٹ رہا ہے، کیونکہ حقیقت سامنے ابھی آ رہا ہے تو انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب قرآن آیت سامنے دیکھ کر دھوکہ دیتے، وہ ان تدہوم، ارے تم شرک کر رہے ہو، اس کے پیچھے کی اسے جڑ کاٹو تو پتہ چلے گا یہ پیڑ کی مضبوطی، اس لیے میں نے پیڑ اس کے جڑ پکڑا ہے، اب کٹ گیا، اب کچھ نہیں اس کے اندر، اب باقی سب غلوط آتا، اپنا کام چلانے کے لیے آیتیں پڑھتا تھا، دین میں کوئی دم نہیں، یہ محمدی دین ہے، جدید دین تھا، یہ کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھیں کیا ہوا اس کا آگے، انگریز کے ایجنٹ بن کے کام کرتے تھے۔ مولوی اسماعیل نے اعلان کر رکھا تھا انگریزی سرکار پر نہ جہاد مذہبی طور پر واجب ہے، نہ ہمیں اس سے کچھ مخاصمت ہے، انگریزی سے کوئی جہاد مت کرو، ہمیں کوئی لڑائی نہیں انگریزوں سے۔ کس نے بولا؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے کہہ رکھا ہے، آیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی کہتے ہیں۔ ایک اور فتویٰ سن لیجئے، کلکتہ میں مولانا سے لوگ اعتراض کرے، سارے ہندوستانی علماء کہہ رہے انگریز کے خلاف لڑو، انگریزوں کو بھگا دو، لیکن آپ مولانا صاحب آپ پنجابیوں سے لڑنے جا رہے ہو، پاگل ہے،
یہ سوال پوچھا تھا. دیکھیے سوال, یہ مرزا حیرت کی کتاب میں ہے. کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا وعد فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت بیان کی, جب انہیں پنجاب میں لڑنا جانا تھا, اب انہوں نے سکھوں کو اوپر خالی مولی اور ایک دلجیت سنگھ نام ایک بڑا اچھا راجا تھا, وہ مسلمانوں سے بھی اچھا سلوک کرتا تھا. کوئی بہت ساری کتاب ہسٹری میں ریفرنس ہے, لیکن یہ جھوٹ بولتے تھے. پھر من گنت ان کو, ارے وہ بہت مسلمان پہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, بنا 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 تیاریاں کر دی اور سنانے لگا. مسلمان بیچارہ مسلمان کو کچھ بھی, میں تو رنجیت سنگھ کون ہے, وہ کیا کر رہا ہے, نہیں, ان کو اوپر بہت الزام لگا دیا. کیوں لگایا اب بتاؤں گا. ایک شخص نے دریافت کیا, کلکتہ میں ان کی تقریر ہو رہی تھی, بڑکاؤ بھاشن, تو ایک شخص نے ان سے دریافت کیا, آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ کس سے؟ اسماعیل دہلوی سے. کیا بولتے ہیں؟ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں. ایک تو ہم ان کی رعیت ہے, دوسرے وہ ہمارے مذہبی ارکان کی ادائی میں ذرا بھی دستاندازی نہیں کرتے. اسماعیل دہلوی نے بولا ان سے ہم نہیں لڑیں گے, کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے مذہب میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا. سارے علماء بولتے ہماری عزت کے لیے یہ بہت برا ہے, اور سارے مسلمان کی عزت لوٹے رہا, عورت کی عزت لوٹ رہے, اور سب کچھ خراب ہو رہے ہے, لوٹ پھاٹ ہو رہا ہے, تو یہ بھاشن دے رہا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کرتا ہے. اس ضرور ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرتا ہے, وہ عزت کرتا ہے, تبھی تو یہی تو بولے گا, جو کھائے گا وہی تو گائے گا. تو یہی ہوا. اب دیکھیے انگریزوں میں ان کے کیا شان شوکت ہے. ایک اور عبارت سن لیجئے, یہ سیرت سید احمد, یہ کس نے لکھا ہے؟ اب علی حسن ندوی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اور ان کے جو مرتبہ دیکھو انگریزوں کے بیچ میں, اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انگریزی گھوڑے پر سوار چند پالکیوں میں اور کھانا رکھیں کشتی کے قریب آیا اور پکارا, پادری صاحب کہاں ہیں؟ پادری صاحب مطلب اسماعیل صاحب, کہاں ہیں؟ انگریزی آواز دے رہے. حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا, میں یہاں موجود ہوں. انگریز گھوڑے سے اتری, ٹوپی ہاتھ میں سے ہاتھ میں لیے, یعنی ٹوپی ہاتھ میں لینا عزت کرنا ہوتا ہے, بڑا افسر عزت کرنا ہوتا ہے, اور بڑا جی کے سامنے عزت کرنا ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے ٹوپی نیچے رکھے اور آگے, اور کشتی پر پہنچا. مزاج پرسی کے بعد 3 روز سے, پھر وہ کہتے ہیں, کہا 3 روز سے میں نے آپ نے ملازم کو یہاں کھڑا کر رکھا تھا کہ آپ کی اطلاع کرے, آپ کب آئیں گے یہ پوچھنے کے لیے. میں اپنے طرف سے ایک ملازم کو کھڑا کر دیا, ہمارے پادری صاحب کب آئیں گے مجھے پتہ چل جائے, ملنے ہیں مجھے. پھر آج اس نے خبر دی, غالباً حضرت قافلے کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچیں گے. یہ اطلاع پا کر میں غروب آفتاب تک کھانے کی تیاری میں مشغول رہا. پورے دن میں کھانا بنانے لگا آپ کو اور آپ کے ساتھ والے لوگوں کے لیے. سید صاحب نے حکم دیا, اور ان کے ساتھ سید صاحب بھی تھے جو سید احمد بریلی تھے, اور یہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا گیا اور کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر لیا. انگریزوں کا ایجنٹ کرنے کو دلیل دیا میں نے, ہاں کھا لیا ہم نے. بولا سارا انگریز کا مرضی سے چلنا, انگریزوں کے لیے کام کرنا, ان کے لیے لڑائی کرنا, انہی کی لڑائی تھا. اب ایک اور جگہ میں دیکھتے ہیں, سرکار انگریز منکر اسلام تو ہے, مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم اور تعدی نہیں کرتی, اور ان کو فرائض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہیں, اور ہم ان کے ملک میں اعلانیہ گاتے ہیں اور ترویج مذہب کرتے ہیں. وہ کبھی مزاحمت نہیں ہوتی, بلکہ ہم پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو انگریزی حکومت تیار ہے. پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کرے اور اصول مذہب کا خلاف بلا وجہ طرفین کا خوف کرا دے. یہ اسلام کا خلاف ہے, انگریز کے خلاف مت لڑیو, وہ ہمارا سپورٹ میں ہے, وہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا ہے. یہ اسماعیل دہلوی نے بولا. یہ سید احمد شہید میں اور ابو حسن علی ندوی لکھتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, پورا انگریز کے ایجنٹ تھا. اب انگریز کے ایجنٹ پورا ہوا, انگریز نے ان سے کام کرایا. انگریز نے جب ان کے لیے مخالفت کھڑا ہوا تھا تو انہی میں سے ایک آدمی ہندوستانی سے لڑایا تھا. وہاں ٹیپو سلطان سے لڑایا, وہاں کے ایک ہندوستانی اپنے اندر کا درباری آدمی کو لڑایا. سراج الدولہ بنگال میں جب حکمران تھے وہاں ان میں سے آدمی سے لڑایا. اب انہوں نے رنجیت سنگھ ایک مضبوط آدمی تھا, پٹھان کا یا کشمیر علاقہ انہوں نے قبضہ کر کے اپنے ہاتھ میں لیا تھا, تو اس لیے وہ طاقتور تھا, لڑنا تھوڑا مشکل تھا. انہوں نے سے چین ملا جی کوئی کام میں لگاتی ہے تو اچھے بیوقوفی ہے, ان سے کام لے لیتے اور انہیں لگا لیتے, تو انہیں لگانے شروع کر دیا. جب بھی تو پنجابی کے خلاف بولنا, بھاشن دینا شروع کر دیا.
अंग्रेजी के हुक्म पर। नहीं तो तारीख खुद बताता है रंजीत सिंह बढ़िया आदमी था, वो अहले सुन्नत वालों को और मज़ार को बड़ा मानने वाला अच्छा आदमी था। ये खुद इस्माइल देहलवी की आयात बताने वाला किताब में मैं खुद दिखाऊंगा, खुद वो कहते हैं। लेकिन उन्हें मुखालिफ बनाना, पार्टी में आदमी को ले जाना, तो भाषण देने लगा, अरे पंजाबी क्या कर रहे हैं, मुसलमान को गला काट रहे हैं, मस्जिद बनने नहीं दे रहे, सुजूद करने नहीं दे रहे, अजान करने नहीं दे रहे, भाषण लगाते। झूठ, बिल्कुल झूठ। तारीख पे कोई मुआफकत नहीं। तारीख किताब में रंजीत के बारे में आप पढ़ना है, और हिस्ट्री ऑफ द सिख, और वो खुशवंत सिंह ने लिख कर रखा है, द पंजाब अंडर रंजीत सिंह, लेपाल जिफ्फी ने लिख कर रखा है, महाराजा रंजीत सिंह, जीन मैरी लफोंड ने लिखा, अंग्रेजी ने, सब ने लिखा इंसाफ वाला सही बादशाह था, अच्छा था। इस्माइल को क्या परेशानी, ये पिट्टू था जो लोग बोलते हैं, यानी अंग्रेज को गुलामी करते, तो इसलिए उसे और मनवाना था, तो इसलिए वो तैयारी कर रहे थे। जो असला तैयार कर रहे थे, बोला हमारा काम को, और अंग्रेजी बोला था, यही था मतलब। फिर अच्छा रंजीत सिंह से क्या कुंदक है, सवाल। रंजीत सिंह जो है दिल्ली वालों ने, मैं मुख्तसर बताऊंगा, टाइम नहीं हो पाता, बड़ी लंबी बात है। रंजीत सिंह से क्या दुश्मनी थी, वो अहले सुन्नत का बड़ा हिमायत करते थे, मज़ारों को प्यार करते थे, दादा गंजशकर जैसे बड़े बड़े मज़ारों पे बहुत खर्चा कर रहे थे वो। तो रंजीत सिंह ने इसको मारने के लिए, जब सुन्नियों ने शिकायत करी हमारे यहाँ लालिम अब गलत दीन में उल्टा सीधा बयान हो रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है अहले सुन्नत में, अंग्रेज रोक भी नहीं रहा है, तो उन्होंने शिकायत कर ली वहां रख के। रंजीत सिंह ने बोला इसको मैं सही करवाऊंगा, और तुम इतने दूर से आने से रातों रात कत्ल करते, एक आदमी था। तो बोला हर काम हम कर रहे थे कि हो नहीं पाया। ये मैं मुख्तसर बस सब किताब की बात है, सब मेरे पास है, कोई भी इंकार करे बताए सब कुछ। अब बोले रंजीत सिंह ने, फिर मैं काम करता हूँ, 3 आदमी को भेजा, वो सब हयात तैयबा में लिखा हुआ, 3 आदमी को भेजा, इसे मारो। ये पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, कैसे कैसे पता चल गया कि इसको मारने आए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस्माइल देहलवी ने इरादा करा रंजीत सिंह को कत्ल करना। आपने जो देवबंदियों से सुना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये जो बोलते हैं लंबे चौड़ा करके, इस जालिम को जो इस्लाम को बुझाने के लिए पंजाब में अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, तारीख मेरे पास है, कोई माई का लाल बोले नहीं है, मैं पढ़ कर रखा उन्हीं की किताबों से। तो वो बोले ऐसा नहीं किया, और उनका क्या मकसद था, इस रंजीत सिंह को कत्ल करना। उसके क्या काम किया, पढ़ाने का काम में बड़ों ने काम दे रखा है, लेकिन ये कपड़ा बदल दिया, पुलिस का सिपाही का कपड़ा बदल के छुप का घूम गया। मैं मुख्तसर बताऊं, सब पढ़ने वाली बात है। छुप का निकल गए पंजाब में जाके, और ये कैसे कैसे करना है, हमें लड़ाई कैसे करना है, यहाँ तैयारी हो रहा है। सैयद अहमद को इन्होंने कैप्टन बना, पीर बना रखा अपने आप, जबकि सैयद अहमद ये जो कह रहे हैं ना उम्मी आदमी था। ये कौन कह रहे हैं, ये अबू हसन अली नदवी लिखते हैं उनकी तारीख में, ये जो हमारे सैयद अहमद है ना, उम्मी आदमी, अनपढ़, ना उन्हें दीन आता, कुछ भी नहीं आता है। तो इस्माइल चालू था, इस्माइल देहलवी ने क्या किया, बोले तुम्हें मैं पीर बनाऊंगा, फिर मैं तुम्हें इज्जत करता रहूंगा, सामने से लोग देखेंगे तुम पीर जी हो, तो तुम्हारी खातरी करता रहूंगा, तुम लीडर हो, करते रहे ना सारे कुछ। यही ड्रामा करते करते करता चला गया, कहानी ये थी। तो फिर क्या हुआ, मैं ख़त्म करता हूँ इसे जोड़ के, क्योंकि ये फिर लंबी पड़ जाएगी, फिर और बात करना मुझे। ये सब बातें हकीकत समझने की इसलिए बयान कर रहा हूँ। जब हकीकत इस मज़हब का समझ में आए, तो फिर आयतें पढ़ पढ़ के जो आ रहा है ना, उसे पहले ही काट दो। यही चोर आ रहे, लुटेरा आ रहे, दीन को लूटने वाला, ये वहाँ से आ रहे, इस्माइली देहलवी को वहाँ से आ रहे हैं। समझना, इतना समझने के लिए ये बयान काम करेगा। मैंने आपसे ये बता दिया, अरे आयत का माने ये है, आयत का माने ये है, तो वो उल्टा बोलेगा, इससे बात नहीं बनेगी। इन चोरों की असली समझ लो, तब बात जल्दी समझ में आएंगे आपको। ये सब दीन का लूटने के लिए लुटाए रखो, अंग्रेजों ने तैयार कर रखा था। अब और भी इबारत भरे पड़े हमारे पास, किताब भरी पड़ी है सारी बातों के, जो हवाले जात। अब हमें टाइम थोड़ी मिलती इतने बताने को। मैं ख़त्म करता हूँ। रंजीत सिंह को मारने के इरादे पर चल पड़े, और सिपाही तरीके में चुपके से गुप्त तरीके के चल पड़े, सारे रिपोर्ट लिख कर लेकर आए। फिर वो यहाँ से ये अपने जो पीर, जो बनावटी पीर को लेकर निकल पड़े, और सारे सपोर्ट अंग्रेजों ने किया। अभी देख लिया अपने, अंग्रेजों की इबारत मैंने आपको सामने पढ़ कर दिया। फिर निकल गए लड़ने के लिए। सबसे पहले की लड़ाई किससे करा है, वह भी देवबंदी से सुन लीजिए, मैं वो भी आपको पढ़ कर सुनाते ख़त्म कर देता हूँ। ये लड़ाई सबसे पहले ये किससे लड़ाई करी थी, सनद के साथ पढ़ लीजिए, कोई गलती ना हो। हज़रत मौलवी रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैहि, सिलसिले के साथ पढ़ते देखो, रहमतुल्लाह अलैहि। ये कौन है रहमतुल्लाह अलैहि, और इस्माइल देहलवी मुत्तकी था जो फतवा दिया था,
جھوٹا آدمی جان بوجھ کر امت کو بھڑکانے کے لیے فتویٰ دیا تھا یہی گنگوئی. کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں فرمایا حافظ جانی ساکن امبیٹی نے مجھ سے بیان کیا، یعنی سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہم قافلے میں ہمراہ تھے، وقتاً فوقتاً حضرت سید صاحب کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہم نے، بہت کرامتیں میں بتاؤں گا. اور مولوی عبداللہ صاحب لکھنوی، مولوی اسماعیل دلوی اور مولوی محمد حسن صاحب رامپوری بھی ہمراہ تھے، اور یہ سب حضرت سید صاحب کے ساتھ جہاد میں شریک تھے. آگے کی لفظ ہے، یہ ہے ہماری مضمون. سید صاحب نے سب سے اور پہلا جہاد یار محمد خان حاکم یاغستان کے خلاف کیا تھا. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ پنجاب میں لڑنے گئے تھے، کس کا نام لیا تھا؟ رنجیت سنگھ. اب بھول گئے، راستہ بھٹک گئے. لڑائی کس سے کری تھی؟ لڑائی ہمارے پٹھان سے کری تھی، محمد یار خان سے، یار محمد خان سے لڑائی کری تھی سب سے پہلے جا کے. کیا یہ بھٹک گیا؟ مسلمان اور کافروں سے نام لے لیا، کافروں کو مارنا ہے، اسلامی حکومت کرنی ہے، سب کر کے پہنچ گئے. اور لڑائی کس سے کری؟ پٹھان یار محمد خان، وہ کہاں کے حاکم؟ حاکم یاغستان کے خلاف کیا تھا. بھائی صاحب یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ تذکرۃ الرشیدیہ میں لکھا ہے، رشید احمد گنگوئی کی جو بات ہے نا، اور میرٹھ نے لکھا ہے، میرٹھ اپنے کتاب میں حوالہ دیتے ہیں. بس اتنی بات ہے.